بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا بے شک ہم آتینا کا عطا کی ہم نے آپ کو الکوثر کوثر، فصلی پس نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، ان بے شک، شان اکا دشمن آپ کا، هو الابتر وہی جڑ کٹا ہے۔ سورۃ الکوثر کا ایک نام سورۃ النحر بھی ہے۔ اس کا ایک رکوع ہے، 3 آیات 10 کلمات ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کو خانہ کعبہ میں سونے کے پانی سے لٹکایا گیا تو جو اس وقت کا مشہور شاعر تھا لبید، اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں۔ سب سے چھوٹی صورت نے اس کو عاجز کر دیا۔ الکوثر کا لفظ جو ہے یہ کثرت سے ہے، کثرت سے، اور الکوثر کا لفظی معنی ہے خیر کثیر، کثیر خیر، بہت زیادہ خیر، اشارہ ہے بڑی کامیابی کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے، اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، ہر طرح کی قربانیاں کی، آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی، خاندان کی ناراضگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں، ہجرت، جہاد، کئی چیزیں، اور آپ کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں، کبھی معاشی پریشانی آتی ہیں، کبھی اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی، اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں 4 چیزوں کی بات تھی، یا 4 خاص باتیں تھیں، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی۔ تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی۔ چوتھی چیز یمنعون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی۔ اس صورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے۔ نماز سے غفلت کا علاج کیا ہے؟ فصلی، نماز پڑھو۔ دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو۔ اور پھر یمنعون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ونحر۔ جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے، اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، یہ 2 کام شروع کر دے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں، کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی. آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گیا، اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی. تفصیل دیکھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر. انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی. اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی. عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی. اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے. بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں دو ہیں. نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے. اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے. مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا. دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی. اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں. کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں. جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا. یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام میں مصیبت لگتا ہے. ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے میری زندگی میں نماز کا مقام کیا؟ مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی؟ کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے. اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں. وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا، وہ آپ کے ہاتھوں قیامت کے دن پانی نہیں پی سکے گا. اور پھر جیسے آتا نا قرآن مجید میں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کیے کیونکہ یہ اللہ نے جو نازل کیا اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے کراہت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ان کو محبت نہیں. تو کوئی بھی شخص جس کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے حکم سے نفرت ہے، وہ اپنا پھر انجام دیکھ لے کہ وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ سکے گا. تو اس لیے دینی شاعر کا احترام کرنا. اور پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ جنت دوزخ کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ وہ اگر ایسا کچھ رکھتا تو حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکے گا. اور آپ کو خیر کثیر میں کیا ملا؟ قرآن مجید، نبوت، یہ اکرمہ کا قول ہے، علم اور عمل کی خیر، دین حق، شریعت، شفاعت کا حق، عام خیر کثیر، مقام محمود. ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند ہوا اور آپ کے مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا. آپ کے انصار کی کثرت، آپ پہ جان دینے والے اور آپ کے اتباع کرنے والے، آپ کے فالوورز، آپ کا نام رکھنے والے، بے شمار خصائص ہیں. تعارف حبیب کتاب میں بہت سی خصوصیات آپ کی دی ہوئی ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بہت زیادہ بھلائیاں عطا کی. اب آپ کیا کریں؟
جب کسی کو کوئی نعمت ملے، فضل فضیلت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کیا کریں؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ۔ کون سی نماز؟ ساری نمازیں، فرض بھی، نفل بھی، جمعے کی بھی، عید کی بھی، ضحیٰ کی بھی، نوافل تہجد کی بھی۔ کتنی نمازیں پڑھتے تھے آپ؟ اور پڑھاتے بھی تھے، صرف پڑھتے نہیں تھے، اوروں کی بھی ذمہ داری تھی۔ اور بر وقت پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو لوگ سوتے رہ جائیں وہ نماز لیڈ کہاں سے کریں گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ قربانی، نحر جو ہے یہ کس کی قربانی ہوتی؟ اونٹ کی، کیونکہ اونٹ سب سے بڑا ہے یعنی جانوروں میں، اس کی کریں گے تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، غریبوں مسکینوں کے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کے اپوزٹ کیا کریں؟ وَانْحَرْ۔ آپ نے اس حکم پر عمل کیسے کیا؟ آخری حج پر کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100۔ کتنے اپنے ہاتھ سے کیے؟ 63۔ اور باقی کس نے کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور بڑی عید پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ اور نحر سے ہی انتحار خودکشی کے لیے بھی آتا ہے، عام طور پر لوگ گلا کاٹ دیتے ہیں اپنا یہ کچھ۔ تو بہرحال نحر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے حلقوم میں برچھی یا چھری سے ضرب لگانا کہ جس سے اس کا خون بہہ جائے اور وہ ذبح ہو جائے۔ لیکن عمومی معنوں میں بھی اس کو لیا جاتا ہے قربانی کرنا۔ اگر کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ گائے کر لے۔ گائے بھی نہیں ہے کیا کرے؟ بکرا بکری کر لے یا بھیڑ کر لے۔ وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے؟ مرغی کر لے۔ وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے؟ انڈا دے دے کسی کو، ٹھیک ہے، کچھ تو دے، قربانی تو کرے۔ یعنی قربانی تو اس چیز کی بھی ہوتی ہے جو کھانا آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور اب آپ کو کسی کو بیچ میں سے دینا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی قربانی کا ہے ایک قسم، اگرچہ وہ اس نحر میں تو نہیں آتا، لیکن جذبات اور اپنے دل اور خواہش کی قربانی تو ہوتی ہی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تیرا دشمن ہی وہ جڑ کٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ کی جڑ کٹ جائے گی، نعوذ باللہ، جو آپ سے دشمنی رکھے گا اس کی جڑ کٹے گی، وہ ذلیل ہوگا۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے کسی بھی قسم کی بدگمانی اور بیر رکھنا یا آپ کی سنتوں کو فالو نہ کرنا یا آپ کو سب سے زیادہ عزیز نہ رکھنا، آپ کے طریقوں کو کم سمجھنا اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے طریقوں کو اوپر رکھنا، سنتوں کو حقیر سمجھنا، اور نئے نئے جو فلسفے آ رہے ہیں اور نئی نئی باتیں جو بتاتے ہیں لوگ سنت کے خلاف ان کو لے لینا، یہ انسان کے لیے خیر اور برکت اور بھلائی کا باعث نہیں ہے، انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بات کتنی سچی ہے۔ آپ کے دشمن آج کہاں ہیں؟ ابو لہب کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ اور ان کی لیگیسی کہاں ہے؟ اور اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کا ذکر خیر اور آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کے چاہنے والے اور سب سے بڑھ کر آپ کے مشن کو آگے لے جانے والے، آپ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے بے شمار ان گنت، جنہیں اپنی ذاتی زندگی اور اپنی ہر چیز سے زیادہ یہ بات محبوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو آگے لے کر جائیں اور اس کے لیے اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز کو لگائیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مال، اولاد، والدین، ہر چیز سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، تو اسی طرح آپ کے لائے ہوئے دین اور مشن سے بھی جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اپنی ذات اور اپنی پسند کی چیزوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے۔ اس صورت میں نماز کا ذکر سب سے پہلے، کچھ صورتوں میں پیچھے نماز کا ذکر بعد میں تھا، یہاں پر پہلے ہے۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز اور قربانی پہلے ہے، محیای و مماتی بعد میں ہے، اور یہ ہے سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔